جی السلام علیکم تمام سننے اور جاننے والوں کو ربیع الخلق کا السلام۔ آج کے پرائم ٹائم کے پروگرام میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ تو آج ہم بات کریں گے جیسے کہ حال ہی میں انڈیا کو پاکستان نے دن کی روشنی میں منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اس دن ملک انڈیا نے تو رات کی تاریخی میں پاکستان پہ حملہ کیا تھا، تو پاکستان نے بتا کر ٹائم مقرر کر اپنی مرضی کی جگہ منتخب کی اور اس کو دن کی روشنی میں اس دن ملک انڈیا کو پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا۔ تو آج اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن نادیہ منیر نقوی صاحبہ، سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ نگار اسلام آباد سے جنہیں ہمیں جوائن کیا سعدیہ منیر نقوی صاحبہ۔ اس پہ آج ہم بات کریں گے ان کے ساتھ بھی، اور میرے ساتھ موجود ہوں گے لاہور سے سینئر اینکر پرسن عارف اشرف جدوئی صاحب، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے پنجاب کے سینئر نائب صدر عمر خان گردیزی صاحب، عوامی نیشنل پارٹی سے جن کا تعلق ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے اینکرز کی طرف اور اپنے سینئر نائب صدر عمر خان گردیزی صاحب کی طرف آئیں، چلتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی خان صاحب بتائیے گا، جیسے کہ پاکستان نے انڈیا کو بتا کر دن کی روشنی میں اپنے مقررہ ٹائم کے مطابق اپنی مرضی کی جگہ چنی اور انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا، اس پہ آپ کا کیا کہنا؟ اس پہ تو سب سے پہلا میں پاک آرمی کو مبارکباد دیتا ہوں، پھر پورا پاکستان کو، پاکستان کی محبت رکھنے والوں کو سب کو مبارکباد۔ اور جس طرح ہماری فوج نے کمال کیے اور جس طرح پورا پاکستان کا عوام کا بلندی پہ لے کے ہماری قطر بار ملکوں میں پیدا ہو گیا، ہر جگہ پہ آرمی کی وجہ سے ہماری پاکستان آواز آئے، تو میں پورا آرمی والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پھر میں اپنا اس پائلٹوں کو اور جہاز والوں کو کیسے انہوں نے، میں تو یہ بولوں گا اس گردیزی کا کیا، گردیزی ہمارا پائلٹ تھا، کیا اس کے نخرے تھے، اس کے لیے ہمارا سلام کہ انہوں نے گردیزی قوم کا نام بلند کیا اور پورے پاکستان کو بلند کیا، اس نے پاکستان کے لیے کیا کیا کیا، کیا بات ہے۔ تو پورا یہ حقیقت ہے کہ پوری عوام کی دعا ہماری پاکستان آرمی کے ساتھ ہے، کیونکہ پورا پاکستان نے، ہر انسان، ہر مسلمان پاکستان کے لیے دعا کرتا تھا، کیونکہ ہمارے انڈیا جو ہے نا ایک اس میں مغروری آیا، وہ ناجائز کر رہا تھا، وہ ایک ایسے الزام پاکستان پہ لگا رہا تھا کہ وہ پاکستان نے کیے ہی نہیں، ان کا خود دہشت گردی ہو رہی ہے، تو وہ پاکستان پہ خواہ مخواہ وہ زبردستی جنگ تھاپنا تھا، تو اس لیے ان کو خدا نے مار دیے، شرمندے ہو گئے، اور ہمارا جو سر بلند کیا فوج نے پاکستان کا، اس کے لیے سلام، کیونکہ پاکستان ایک فوج کے نہیں ہے، پاکستان سب عوام کا ہے، میرا ہے، آپ کا ہے، پورا پاکستان کی عوام کا پاکستان ہے۔ تو پاکستان کا فوج نے پاکستان کی عوام سے بلند کیا، اس پہ ہم ان کو سلام کرتے، اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ بھی ایسی جنگ کے میدان میں اللہ تعالیٰ ان کو فتح دیے گے، اور یہ بھی میں اس کو سلام کرتا ہوں کہ وہ ہماری فوج جو ہے نا بہت صبر والے ہیں۔ انڈیا والوں نے بہت بے صبری کر رہا تھا، یہ برداشت کر رہا تھا، کیونکہ یہ بولتا تھا کہ عام عوام کا خون نہ ضائع ہو جاؤ اور اس میں خون غریزی نہ ہو جائے، لیکن جب ان کو جنگ انہوں نے انڈیا نے شروع کیا، جس طرح جواب دیا ہے، صبح صبح ٹائم پہ نماز پڑھ کے اور لوگوں کی دعا لے کے، کیا بات ہے۔ میں تو پھر بولوں گا کیا ہمارے پائلٹ تھے، کیا ان کے نخرے تھے، کیسے کیے، کیسے ان کو ادھر ان پہ حملے کیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کہ واپس وہ غازی ہو کر اپنا پاکستان پہ آ گیا۔ تو میں یہ بولتا ہوں کہ ہمارے وہ پائلٹ زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اور وہ پاکستانیوں کو خدا ان کی دعا قبول کیے، جو پاکستان کی محبت میں دن رات ان کو دعا کیا، اور یہ کہ میدان میں کھڑے ہو کے کہ ہم فوج کے ساتھ شانہ بشانہ ہے۔ میں بھی بولتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے ہمیں پاکستان کے لیے جب بھی وہ اسے ایک دم ہو جائے گا تو انشاءاللہ پاکستان ہر ملک کا جواب دے سکتا ہے، پاکستان میں کوئی کمی نہیں ہے، نہ اسلحے کا۔ اور یہ بھی بات ہے کہ پاکستانیوں میں ہنر ہے، غیرت ہے، صلاحیت ہے، جیسا ہتھیار یہ چیز تو انڈیا میں بھی ہے، لیکن جو پاکستان والے آرمی ہے اور ان کو لڑائی سمجھتا ہے، جنگ سمجھتا ہے، ان کے لیے پھر ہماری سلام، ہماری دعا ہے اپنے فوج کے لیے اور پورا پاکستان کی عوام کے لیے
کہ جن نے بھی فوج کے لیے دعا کیا اللہ تعالیٰ ان کو میرے طرف سے دعا ہے ان کے لیے سلام کی انہوں نے پاکستان کی اپنا محبت کے لیے اور پاکستان یہ ملک جو ہے جس طرح ہمارا ماں ہے اور یہ پاکستان ہے تو ہم سب کچھ ہے ہمارے سیاست ہے سب کچھ ہے پاکستان نہیں تو ہمارا کچھ بھی نہیں خوش رہو آپ نے آج اچھا سوال کیا اور آپ لوگوں کو میڈیا کو بھی میرا بہت سلام کہ میڈیا کا اس میں بہت کردار ہے میڈیا نے سب بات کے پیچھے چھوڑ کے جب پاکستان کی بات آیا تو ہمیشہ انہوں نے اپنا فوج اپنا عوام اپنا پاکستان کا صفت کیے تو میں اس لیے ان میڈیا والوں کو بھی دعا سلام خدا ان کو کامیابی دے جی خان صاحب آپ کا پرائم ٹائم کو ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن تجزیہ نگار نادیہ منیر نقوی صاحبہ جنہوں نے اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے السلام علیکم میم یہ بتائیے گا جیسے کہ پاکستان نے انڈیا کو بتا کر دن کی روشنی میں منہ توڑ جواب دیا ہے اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے جی بہت شکریہ سب سے پہلے میں پرائم ٹائم ٹیم جو ہے اس کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے پروگرام میں جو ہے وہ انوائٹ کیا اور مجھے بولنے کا موقع دیا تو جیسے کہ آپ کا سوال تھا پاکستان اور انڈیا کی جنگ اور پھر پاکستان کا دن کی روشنی میں جو ہے اس کو جواب دینا انڈیا کو حالانکہ انڈیا نے ہمیشہ ہی جو ہے وہ ڈرپوک لوگوں والی حرکت کی ہے ایز آلویز انہوں نے ہسٹری کو ہی ریپیٹ کیا ہے دوبارہ سے رات کے اندھیرے میں جو ہے وار کرنا یہ بزدلوں کا کام ہے لیکن پاکستان کیونکہ ہم مسلمان ہیں بحیثیت مسلمان ہم نے فجر کے وقت کو چنا ہم نے دن کی روشنی کو چنا اور دن کی اور جب بات سچ کی ہوتی ہے تو سچ جو ہے وہ دن کی روشنی میں ہی بولا جاتا ہے اور جھوٹ ہے جس کو رات کا سہارا لینا پڑتا ہے سو لہٰذا پاکستان نے اور پاکستان کی فوج نے جو ہے وہ دن کو چوز کیا اور انڈیا اور انہوں نے رات کو چوز کیا ہے میں آپریشن کے بارے میں بولتے جاؤں کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوئی ہے انڈیا کا جو وار تھا انہوں نے ان کا اس بار مینٹل مطلب ان کا یہ تھا کہ پاکستان ہرگز بھی کمپلیٹ نہیں کر پائے گا جواب نہیں دے پائے گا خود کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر پائے گا اور پھر اس کے بعد لڑنا جنگ میں سامنے آ کے کھڑے ہونا وہ تو بہت دور کی بات تھی انڈیا کی یہ سوچ کہ پاکستان کو کمپلیٹ نہیں کر پائے گا یا پھر سامنا نہیں کر پائے گا لیکن پاکستان نے جس طریقے سے جواب دیا ہے جس دھڑلے سے جواب دیا ہے شاید یہ جواب ان کو رہتی دنیا تک جو ہے وہ یاد رہے گا اور ان کے ذہن سے یہ وہم و گمان اور یہ بات نکل جائے گی کہ پاکستان کو تو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا یا پھر ان کو جو ہے وہ دن میں تارے نہیں دکھا سکتا بہرحال یہ تھے تو دن میں تارے ہی کیونکہ دن کی روشنی میں سامنا کیا گیا اور ان کو ان کے گھر کے اندر گھس کر مارا گیا ہے what they can do انہوں نے کیا کیا وہ کچھ بھی نہیں کر پائے اگر جتنی بڑی بڑی باتیں کی جا رہی تھی نا جتنے بڑے بڑے ڈائلاگ بولے جا رہے تھے اگر ان کی ہمت تھی تو اس جگہ پر آ کر وہ اب کچھ کر کے دکھاتے اس وقت لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پائے بڑی بڑی باتیں تھی I don't like to mention that man لیکن ان کا ایک صحافی ہے اس نے بنا بات کے اتنا شور مچایا کہ اس نے ملتان میں بھی خیر ایک سمندر اس نے وہاں پر بنا دیا جس کا آج تک پاکستانی کو نہیں پتا کہ ملتان کے اندر ایک سمندر موجود ہے لیکن اس نے ہمیں خیر وہ سمندر بھی دکھایا تو یہ تو ان کے حالات تھے ان کا فیک میڈیا تھا ان کا فیک انفارمیشن تھی وی آل نو گودی میڈیا تو ان کے پاس کوئی بھی اوتھینٹک نہ کوئی نیوز تھی نہ ان کے پاس کوئی اوتھینٹک اسٹیپس تھے نہ ان کے پاس کوئی اوتھینٹک اسٹریٹجی تھی اور ابھی بھی مطلب there was a cease fire اور اس کے علاوہ اس کو پاکستان نے بار بار مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تھے لڑ نہیں سکتے تھے آگے سے جوابی کارروائی نہیں کر سکتے تھے لیکن پاکستان نے امن کا راستہ چنا اور عام عوام کی جو ہے بھلائی کے لیے جنگ کو ایک بار کوشش کی اوائڈ کرنے کی کہ بھئی یہ جنگ نہ ہو اور پریکٹس یہی ہے کہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ عام عوام ماری جاتی ہے یا حتی الامکان اینڈ تک جا کے پاکستانی کوشش کی کہ یہ جنگ نہ ہو یہ خون ریزی نہ ہو لیکن انڈیا بضد تھا اور اسی ضد میں آ کر جس حد تک جا کر اشتعال انگیزی کی جا سکتی تھی کیا کہتے ہیں کہ معاملے کو بڑھایا جا سکتا تھا خراب کیا جا سکتا تھا اس حد تک کیا گیا اور پاکستان کو مجبور کیا گیا کہ وہ پھر جوابی کارروائی کریں پھر جب انہوں نے جوابی کارروائی کی تو بس آپ دیکھ لیں جی میں آپ کا پرائم ٹائم کو ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ جی چلتے ہیں نیکسٹ پارٹیسپینٹ کی طرف
इस वक्त मेरे साथ लाहौर से मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन और सीनियर सहाफ़ी तज़किया निगार आरिफ अशरफ साहब ने हमें ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब। जी आरिफ साहब बताइएगा, जैसे कि इंडिया को पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में बताकर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, उनकी बेसिस तबाह की हैं, इस पे आपका क्या कहना है? जी थैंक यू वेरी मच रुबेल भाई, आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। जो आपका सवाल था पाकिस्तान और भारत की वॉर के हवाले से, उस हवाले से मैं बताता चलूँ कि जिस तरीके से हमारी फ़ौज ने हमारे इदारों ने जिस तरीके से इंडिया को जवाब दिया है ना, मेरे ख्याल में इनको रहती दुनिया तक याद रहेगा। क्योंकि इंडिया का ये खासा रहा है कि जब भी उन्होंने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है, बिला स्टार फायरिंग की है, या सरहदी हमारे जो बॉर्डर हैं उनके ऊपर जाके उसने अटैक किया है, तो हमेशा उसने मुंह की खाई है। अच्छा, इसमें मसला क्या है? मसला ये है कि इसराइल और अमेरिका, ये इंडिया को उन्होंने जब कहा कि आप पाकिस्तान को प्रोटेस्ट करें कि पाकिस्तान इस मामले में क्या रिएक्ट करता है, तो पाकिस्तान ने अपना जवाब दिया और पूरी दुनिया को पता चला। ट्रंप ने फिर एक ट्वीट की कि आप जी ये बंद कर दीजिए ये मामला। कहने का मकसद ये है कि हमारी पाक फ़ौज इस वक्त दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे जो हमारे एयरफोर्स के जवान हैं उन्होंने इंडिया में जाके इंडिया के अंदर तबाही की है, मेरे ख्याल में ये रहती दुनिया तक याद रहेगा। और इंडिया को सबक मिला है कि इंडिया दोबारा इसी तरह की हरकत नहीं करेगा, और पूरी पाकिस्तानी कौम हम और पूरी पाकिस्तानी कौम पाकिस्तानी अफवाज के साथ है, पाकिस्तानी फ़ौज के साथ है। और इंशाअल्लाह किसी ने भी हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से देखा तो इंशाअल्लाह हमारी अवाम और हमारी फ़ौज इंशाअल्लाह मिल के उसका मुकाबला करेगी। थैंक यू भाई। जी आरिफ साहब, आपका प्राइम टाइम को टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक और सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तज़किया निगार आयशा मतीन साहिबा, जिन्होंने हमें लाहौर से ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी मैम बताइएगा, जैसे कि पाकिस्तान ने इंडिया को दिन की रोशनी में मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनकी तमाम बेसिस तबाह की हैं, इस पे आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे शामिल किया। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपनी पाक आर्मी का, पाक फ़ौज का, कि उन्होंने दिन की रोशनी में भारत को और मोदी को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है, खुशकिस्मती की बात है कि हमारे साथ ऐसी पाक फ़ौज है, पाक आर्मी है। और उसके बाद मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी DG ISPR का, जिन्होंने जंग की हालत में आवाम को एतमाद दिलाया और सब्र की तलकीन की, और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। उनका कहना ये था कि पूरी दुनिया और पूरी सोशल मीडिया जो है ये दिखाएगी कि हमने किस तरह जो है भारत को शिकस्त दी है, और ये सब ने देखा भी है। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, अपने उन जवानों को सलाम करते हैं जिन्होंने हमारी खातिर, हमारे वतन पाकिस्तान की खातिर अपनी जानें कुर्बान की, और उनकी ये कुर्बानी ज़ाया नहीं जाएगी इंशाल्लाह। मैम आपका प्राइम टाइम को टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये थे जी आज का हमारा प्रोग्राम। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन भी थे और अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर नायब सदर उमर खान गर्देजी साहब भी थे। तो मैं तमाम मेहमानों का, तमाम एंकर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया। तो पाकिस्तान के एंकर्स ने साबित कर दिया कि वो सच का साथ देंगे, सच दिखाएंगे। ये इंडिया के एंकर्स की तरफ बुज़दिल नहीं है, किसी के खौफ में आने वाले नहीं है, किसी के डर में आने वाले नहीं है। डर पाकिस्तान के सीनियर एंकर्स को सिर्फ अल्लाह का है। तो नाजरीन फिल वक्त के लिए मुझे और अपने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने आज हमारा प्रोग्राम देखा, और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। नाजरीन फिल वक्त मुझे और तमाम एंकर पर्सन्स को और उमर खान गर्देजी साहब को दीजिएगा इजाज़त। हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में एक नए स्टोरी के साथ। फिल वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।